اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فتح خیبر کے بارے میں بات کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے جب فارغ ہو گئے تو حبشہ جو مہاجرین گئے تھے ان میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے واپس آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کی پیشانی چومی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے سے۔ ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجرتوں والوں کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور باوجود اس کے کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہیں ہوئے تھے، مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسائل کی تبلیغ فرمائی، جیسے پنجہ دار پرندوں کو کھانا حرام قرار فرمایا گیا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا گیا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ عورتوں سے متع کرنا بھی اسی غزوے میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا میں تشریف لے گئے، جو کہ فدق اور تیمہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی ڈرے بیٹھے تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام حضرت مدم رضی اللہ عنہ تھا، وہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب انہوں نے پھر تیر اور تلوار سے دیا، اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کا محاصرہ کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر یہ لوگ برابر لڑتے رہے۔ آخر میں 10 یہودی قتل ہوئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہیں گے۔ خیبر اور وادی القرا کے یہودیوں کا یہ حال دیکھ کر تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ وادی القرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک مقیم رہے۔ جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القرا کے معاملے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ جس طرح خیبر کے یہودیوں اور وادی القرا کے یہودیوں سے شرائط پر صلح کی گئی ہے، ہم سے بھی اسی طرح صلح کر لی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی، لیکن یہاں پر کوئی فوج نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی، جبکہ وادی خیبر اور قرا کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری تھیں۔ حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکہ ٹھہریں گے۔ تو اس کے مطابق ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے علاوہ جو جنگ خیبر میں شہید ہو چکے تھے یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا حاکم بنایا اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھڑ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ بھی قربانی کے لیے ساتھ لیے گئے۔ جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔
قاصدوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 8 میل دور یجج کے مقام پر پہنچے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ پر رکھ دیا اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرمایا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے یہ شعر پڑھے: اے کافروں کے بیٹوں، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا اور کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم یہ شعر پڑھتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی حدود میں داخل ہوئے تو بہت سے کفار جلن کے مارے پہاڑوں پر چلے گئے کہ وہ یہ منظر نہ دیکھیں۔ بہت سے کفار یہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو مدینہ میں بخار نے پکڑا ہوا تھا، بھوک نے پکڑا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں، اور یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع میں طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی ہے، اب آپ لوگ مکہ سے چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا۔ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکہ میں رہ گئی تھی۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے بجائے چچا جان کہا، وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا یہ بیان سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلجوئی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے جعفر، تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا یعنی میرے آزاد کردہ غلام ہو۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کی بہن تھیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔